کون مرد حق ہے، کون کرار غیر فرار ہے، کون حامل معانی رجل ہے کہ جسے رب ذوالجلال کے حکم سے اس کے محبوب رسول نے 40ویں دن علم عطا کیا۔ اور کیا الفاظ تھے حدیث رسول کے جو صحیح بخاری سے کوٹ کیے گئے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَحُ اللَّهَ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں علم اسے عطا کروں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے۔ تو کل آپ نے سماعت فرمایا کہ 40ویں دن میرے مولا کو علم عطا ہوا، گفتگو یہیں پہ رک گئی تھی کل۔ میرے مولا کو علم عطا ہوا۔ اب یہ عطائے علم فقط عطائے علم نہیں ہے، بلکہ اعلان ہے بارگاہ رسالت سے کہ علی ابن ابی طالب وہ مرد حق ہے جو حامل علم بھی ہے، محب الہی بھی ہے، محبوب الہی بھی ہے۔ حیدری کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی اور معزز سننے والے کے ذہن میں موجود ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو اب یہ نتیجہ واضح ہے کہ میرا مولا محب الہی بھی ہے، محبوب الہی بھی ہے، حامل علم بھی ہے، اور متابعت رسول میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر اتباع رسول کیا ہے تو محبت الہی ثابت ہو رہی ہے۔ تو میرا علی ابن ابی طالب محبوب الہی بن گیا ہے، اتباع رسالت کی، علم کو حاصل کیا، محبت الہی کو حاصل کر لیا۔ اب عزیزان محترم، جب گفتگو یہاں تک پہنچ کر بلا اعتراض کسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ علی ابن ابی طالب حامل علم ہو کر محبوب الہی بن رہے ہیں، کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن نہیں؟ میرا مولا محبوب الہی بن گیا ہے، علم حاصل کیا، محبوب الہی بن گیا۔ اب جب محبوب الہی بن گیا میرا مولا، تو دیکھیں حدیث قدسی کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، وَإِذَا أَحْبَبْتُ رُجُلًا فَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا۔ جب مجھے کسی رجل سے محبت ہو جاتی ہے، میرا رب آواز دے رہا ہے، وَإِذَا أَحْبَبْتُ رُجُلًا، جب مجھے کسی مرد سے محبت ہو جاتی ہے، فَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ان ہاتھوں سے حملہ کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَكُنْتُ يَدُهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ان ہاتھوں سے حملہ کیا کرتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ ان آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے۔ اب یہ نگاہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ نگاہ علی ابن ابی طالب نگاہ قدرت بن رہی ہے۔ اسی لیے تو بڑے یقین سے کہا تھا کہ اگر اجازت ہے تو میں جنازہ پڑھ دوں۔ اللہ اکبر، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دنیا گہوارے میں تابوت میں زندہ سمجھ رہی تھی، نگاہ علی دیکھ رہی ہے۔ یا تو نگاہ علی کا دیکھنا سمجھیے یا علی کی زبان کا اثر دیکھیے کہ جس کے لیے جنازہ پڑھ دیا وہ زندہ جنازہ بن جایا کرتا ہے۔ یہ ہے میرا مولا۔ فَكُنْتُ يَدْهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ان ہاتھوں سے حملہ کیا کرتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ ان آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے۔ اور پھر آواز دی قدرت نے، وَسَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں، وہ ان کانوں سے سنا کرتا
رہتا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستوں، اب ضرورت نہیں ہے کہ بلند آواز سے کہیے یا علی مدد، وہ اذن اللہ ہے۔ اگر دل کی آواز بھی ہوگی میرا مولا مدد کو آ جائے گا۔ جزاک اللہ علی مولا، علی مولا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، توجہ رکھیے گا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ ان کانوں سے سنا کرتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے۔ بس رک جائیے میرے نوجوان، اب آپ کا مولا عین اللہ بن کر، اذن اللہ بن کر، ید اللہ بن کر آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے درس عظام مسلسل رہے، ذکر علی بھی رہے، فکر علی بھی رہے، یہی ہے نا مقصد اعزا، یہی مقصد ذکر۔ شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، جانتے ہیں نا، فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، لیکن معرفت کیا ہے؟ رب ذوالجلال آپ کو لے جائے اس مقام پر، اور جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نجف اشرف میں میرے مولا کے روضے پر گنبد کے چاروں طرف جو شعر لکھے ہیں وہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کے ہیں۔ میں پورے شعر بیان نہیں کروں گا، ان شعروں میں سے، دیکھیں اپنے مولا کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ان شعروں میں سے ایک شعر میں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں، ترجمہ بیان کروں گا، عربی کا شعر بیان نہیں کروں گا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ جب کہیں میں کوئی علی کا چاہنے والا دیکھتا ہوں، علی کی بات نہیں کر رہے ہیں، علی کے چاہنے والے کا مقام دیکھیے۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ جب کہیں میں علی کا چاہنے والا دیکھتا ہوں تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس کے دل میں علی رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے، علی رہتا ہے۔ تو شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی یہ واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، مشہور و معروف واقعہ ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، موسم حج تھا، مسلمان حج کے لیے آ رہے تھے۔ Now you have to take lesson my young fellows۔ تمہارا مولا تم سے چاہتا کیا ہے؟ بہتر سے بہتر جگہ پہ جاؤ، تعلیم کو حاصل کرو، بہتر سے بہتر جگہ پہ جاؤ، نوکریوں کو حاصل کرو، بہتر سے بہتر مقام اس معاشرے میں ایکوائر کرو۔ آپ کو منع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن فکر علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ اس فکر کے ساتھ ترقی کرو، اس فکر کے ساتھ علم کو حاصل کرو، اس فکر کے ساتھ معاشرے میں مقام کو بناؤ۔ بہت توجہ رکھیے گا، موسم حج ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے۔ جناب عمر فاروق اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے انتظامات حج کا معائنہ کر رہے ہیں، حاکم وقت معائنہ کر رہے ہیں۔ حاجیوں کا مجمع گزر رہا ہے، ایک نوجوان گزرا، خیمے میں بیٹھ کر جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو سامنے سے گزرا ہے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ آدمی کو بھیجا کہ جا کے اس نوجوان کو بلا کر لے کر آؤ۔ وہ نوجوان آیا، کھڑا ہو گیا۔ جناب عمر پوچھتے ہیں کہ نوجوان، یہ تیرے چہرے پہ سرخی کا نشان کیسے ہے؟ یہ تیرا چہرہ کس طرح سے متاثر ہوا؟ پہلے تو شرمندہ کھڑا رہا۔ پیغام ہے بہت بڑا میرے نوجوان دوستوں، پہلے تو شرمندہ کھڑا رہا۔ جب استفسار کیا جناب عمر نے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیا بتلاؤں، مجھے علی ابن ابی طالب نے تماچا مارا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیا بتلاؤں، توجہ سے سنیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، کیا بتلاؤں، مجھے علی ابن ابی طالب نے تماچا مارا ہے۔ کہا اچھا، اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، روک لیا، آدمی بھیجا کہ جاؤ جا کے علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ جناب امیر آئے، جناب عمر یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں مارا ہے۔ دیکھیں یہی بزرگان دین ہیں
جو جانتے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کا عمل کیا ہے. توجہ ہے نا. کیا پوچھا؟ جناب عمر پوچھتے ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ نے جو اس نوجوان کے چہرے کو متاثر کیا ہے، مجروح کیا ہے، تو اس میں مصلحت کیا تھی؟ تو الفاظ جناب عمر نے بتلایا کہ میرے مولا کا کوئی بھی کام بغیر مصلحت نہیں ہوا کرتا تھا. توجہ رکھیے گا، پیغام لینا ہے اس منزل سے. مصلحت کیا تھی؟ کیوں تماچا مارا؟ کیوں اس کے چہرے کو متاثر کیا؟ میرا مولا عالم جلال میں کہتا ہے. سنیں میرے وہ نوجوان دوست جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جو اپنی ورک پلیسز میں جاتے ہیں، اب بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے. نہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے میں اس طرح سے بن کے چلنا ہے جو علی کے ماننے والے کی شان ہوا کرتی ہے، علی کے چاہنے والے کی شان ہوا کرتی ہے. معاشرہ یہی رہے گا. دیکھیے، معاشرہ آپ سدھار سکتے ہیں لیکن معاشرے سے باہر نہیں نکل سکتے. اے علی ابن ابی طالب، آپ نے جو اس نوجوان کے چہرے کو مجروح کیا ہے تو اس میں مصلحت کیا تھی؟ میرا مولا کہتا ہے کہ یہ نوجوان حاجیوں کے مجمع میں کھڑا ہو کر مسلمان عورتوں کو گھور رہا تھا، مسلمان عورتوں کو دیکھ رہا تھا. مجھے گوارا نہیں ہوا ہے، مجھے گوارا نہیں ہوا ہے. تمہارے مولا کو کیا گوارا ہے، کیا ناگوار ہے پیغام لے کر جانا؟ مجھے گوارا نہیں ہوا. میں نے اس کے چہرے پہ تماچا مارا، بس اتنا سننا تھا. اس نوجوان کی طرف مڑ کر جناب عمر کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے. تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، تجھے ید اللہ نے مارا ہے. تو پیغام مولا کائنات کیا ہے کہ معاشرے میں اس طرح سے چلیے کہ کسی بھی منزل پر، حیات کے کسی بھی گوشے میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے. مومن کا وتیرہ نہیں ہے، مومن کا شعار نہیں ہے، مومن کا شعار زندگی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. دنیا سے چھپا لے گا لیکن رب سے نہیں چھپا سکتا. کل آپ نے وہ روایت سماعت فرمائی اور وہ جو اس عالم نے کوٹ کیا تھا، قرآن کی آیت ہے، الم یعلم بان اللہ یرا. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. تو خدا ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. فقط یہ نہیں کہ اگر کچھ کنڈکٹ کرتے ہیں، آپ کوئی عمل کرتے ہیں تب وہ دیکھ رہا ہے، نہیں. سورہ مبارک مومن 40واں سورہ ہے کلام مجید کا، یہ سورہ مبارک غافر بھی کہتے ہیں. اس کی 19ویں آیت میں آواز دی، وَيَعْلَمُ خَائِنَةُ الْعُيُونِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وہ رب ذوالجلال آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے وسوسوں کو بھی پہچانتا ہے. وجہ رکھے گا. اب میں پیغام کی منزل تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں. وَيَعْلَمُ، رب ذوالجلال علم رکھتا ہے، خائنۃ العیون، آنکھوں کی خیانت کا علم رکھتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس کا بھی علم رکھتا ہے. اسے پسند نہیں ہے کہ خیانت کا مرتکب ہوا جائے. سورہ مبارک انفال 8واں سورہ ہے اور اس کی 58ویں آیت کا مختصر سا جملہ ہے، ان اللہ لا یحب الخائنین. خدا پسند نہیں کرتا ہے کہ مومن خیانت کرے. زندگی کے کسی بھی گوشے میں. میں رک جاؤں گا اس منزل پر اس لیے کہ مجھے پیغام دینا ہے. یہ 10 دن جب تمام ہو تو ان تمام معزز سننے والے حاضرین کے مجمع میں گھر بہتر گھر بن جائے، معاشرہ بہتر معاشرہ بن جائے، رشتے بہتر رشتے بن جائیں. وہ خائنین کو پسند نہیں کرتا ہے، اور فقط خائنین نہیں ہیں. سورہ مبارک قصص 28واں سورہ ہے کلام مجید کا، اس 28ویں سورے کی 77ویں آیت میں آواز دی، ان اللہ لا یحب المفسدین. خدا فاسد کو پسند نہیں کرتا ہے. امن اور امان کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتا ہے. خدا محبتوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے. قدورتوں کو پروان چڑھانا معاشرے میں رب ذوالجلال کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. میرے نوجوان دوستوں، خدا کے محبوب رسول نے جناب ابو ذر غفاری کو جب نصیحتیں کی تھی، بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا چیپٹر.
اس چیپٹر میں ایک نصیحت کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے رسول نے جو کی ہے ابو ذر غفاری کو، وہ کیا تھی؟ یا ابا ذر نعمتان مغفورتان، اے ابو ذر دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے کفر کو اختیار کیا گیا ہے، جن کو سمجھا نہیں کیا گیا ہے، جن کی قدر نہیں کی گئی ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں کہ جن کی قدر نہیں کی گئی ہے، جنہیں پہچانا نہیں گیا ہے؟ خدا کا محبوب رسول فرماتا ہے الامن والعافیہ، وہ دو نعمتیں، ایک امن کی نعمت ہے اور دوسری عافیت کی نعمت ہے۔ ہم نے ان دو نعمتوں کو نہیں پہچانا، نہ امن کی قدر کی ہے نہ امان کی قدر کی ہے۔ یاد رکھنا عزاداران حسین، کسی دوسرے کو ہلاکت میں ڈال کر ہم خود عافیت میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر اپنے لیے عافیت کو تلاش کرنا ہے تو پیغام ربانی یہ ہے کہ دوسرے کو بھی عافیت دینا ہوگی۔ اگر دوسرے کو ہلاکت میں ڈالیں گے تو نتیجے کے لیے تیار رہیے۔ الامن والعافیہ، ایک امن کی نعمت ہے اور دوسری عافیت کی نعمت ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے میرے نوجوان دوستوں، جو اس مقام فضیلت سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ امن اور امان نہیں ہے، اس لیے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ٹالرنس ختم ہو چکی ہے، ہم زیرو ٹالرنس کے لیول پر آ گئے ہیں۔ ہم سب کچھ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم سنانا اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن سننا اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ انٹالرنٹ ہو گیا ہے، معاشرے میں برداشت نہیں رہی ہے، معاشرے میں محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امن اور امان کے آفاقی پیغام کو بھلا دیا ہے، کائناتی پیغام امن اور امان کا۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، محلے اجڑ رہے ہیں، شہر افراتفری کا شکار ہیں، ملک افراتفری کا شکار ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، پھٹ گئے ہیں ہمارے دل۔ میرے پاس دامان وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو بڑھاؤں۔ بہت بڑا پیغام ہے اور بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے دیکھیے۔ مسلمان جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں تو 8 برس تک سیاسی حالات ایسے تھے کہ مسلمان مکے واپس نہیں آ سکے۔ وہ مسلمان جو کعبے کو دیکھ دیکھ کر پروان چڑھے تھے۔ توجہ رکھے میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اس لیے کہ اس پورے واقعے میں سب سے بڑا درس گھر کی خاتون کے لیے ہے، اس لیے کہ گھر کو بناتی بھی خاتون ہیں اور اکثر مقامات پر گھر کے بگڑنے میں بھی ہمیں میجر رول نظر آتا ہے۔ میں کوئی ڈسکریمنیشن کا قائل نہیں ہوں، جینڈر باعث نہ دین ہے نہ ہونا چاہیے کسی کو، لیکن میری ماں بہنیں جو اتنی تعداد میں آ رہی ہیں ان کا آنا سوارت ہو، اس لیے اس پیغام کو سنیے گا جو بارگاہ رسالت سے مل رہا ہے۔ کیا ہے پیغام؟ 8 برس تک سیاسی حالات ایسے تھے، وہ جو صبح شام کعبے کے سامنے دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ جو صبح شام گڑ گڑا کر اپنی منتیں مرادیں مانگا کرتے تھے، جو کعبے کو دیکھ دیکھ کر جی رہے تھے، for complete 8 years they couldn't come back to مکہ۔ 8 سال، بہت بڑا، بہت طویل عرصہ ہے۔ 8 سال سے ان کی آنکھیں ترس رہی تھیں کہ ہم مکے جا کر خانہ الہی کی زیارت کریں، کعبہ الہی کو دیکھیں۔ 8 سال کے بعد توجہ رکھیے میرے نوجوان دوستوں، توجہ ذکر کی طرف رہے۔ 8 برس تک وہ واپس مکے نہیں آ سکے، اور 8 برس کے بعد when they got the chance کہ ان کو مکے آنے کا موقع ملے، وہ واپس آئے ہیں مکہ۔ مستند ترین روایت ہے، مکہ واپس آئے ہیں، خدا کا محبوب رسول ساتھ۔ مکے میں داخل ہوتے ساتھ ہی مکے کے لیے بےتاب مسلمان، خانہ الہی کے لیے بے چین مسلمان جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے، حدود کعبہ پہ نظر کی، غلاف کعبہ کو تھاما، دیکھا تو تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ بے تابانہ دوڑ کر کعبے کی طرف چلے ہیں، کعبے سے لپٹ گئے، کوئی ملبوس کعبہ کو تھامے ہوئے ہے،
کوئی دیوار کعبہ کو تھامے ہوئے ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی گریہ وزاری کر رہا ہے، جس کا جو ظرف تھا کعبے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے نوجوان دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جب خدا کے محبوب رسول نے مسلمانوں کی اس والہانہ محبت کو دیکھا کعبے سے،